بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی فور پر خوش آمدید۔ آج ہم پاکستان کے ایک ایسے مسئلے کی طرف آپ کو توجہ دلانے کی کوشش کریں گے۔ وہ یوں ہے، یو این او نے آئندہ 5 برسوں میں پاکستان کی ملکی آبادی میں نمایاں اضافے کی بابت ایک حالیہ رپورٹ پیش کی اور کہا پاکستان جیسے کم وسائل کمزور معاشیت کے حامل ملک کے لیے فوری توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی بتایا گیا کہ پاکستان کی شہری آبادی میں سالانہ 3% کی شرح سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اس طرح 2025 تک کل ملک کی آبادی 24 کروڑ 20 لاکھ تک پہنچ جائے گی اور پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک بن جائے گا۔ اس وقت تک کرۂ ارض میں انسانی آبادی میں بے پناہ اضافے جیسے مسئلے کا سامنا ہے، جس کی بابت عالمی سائنسداں اور ماہرین کئی اشروں سے پوری دنیا کو خبردار کر رہے ہیں کہ زمین کے وسائل محدود ہیں، جو ہم جیسے انسانوں کی غلطیوں کے سبب تیزی سے کم ہو رہے ہیں، جبکہ انہیں استعمال کرنے والوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اور وہ وقت دور نہیں جب دنیا کی آبادی کے بڑے حصے میں بنیادی ضروریات زندگی کا حصول بھی مشکل سے مشکل تر ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے گنجان آبادی والے ملک اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے مختلف تدابیر اختیار کر رہے ہیں۔ دوستو، اس میں سب سے نمایاں نام بنگلہ دیش ہے۔ بنگلہ دیش کی حکومت نے وہاں کے سماجی رہنماؤں، سول سوسائٹی کے رہنماؤں اور مذہبی علماء کرام سے فتوے لے کر اور جو ہر محلے میں 2-3 مساجد ان کے ائمہ کرام سے مل کر ایک نہایت ہی ملک گیر انہوں نے مہم شروع کی۔ ٹھیک 15-20 سال کے بعد اس وقت بنگلہ دیش کی آبادی میں نہایت ہی اضافے میں فرق پڑا ہے اور نہایت ہی پیدائش کا جو سلسلہ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور اس طرح بنگلہ دیش نے افراط زر پہ قابو پاتے ہوئے اپنی آبادی کو کنٹرول کر کے دنیا عالم میں اپنا نام روشن دیا، اور ساتھ ہی یہ مثال دینے کی کوشش کی ہم سے بھی عمل کرنے کی طریقے پوچھیں۔ اور اس کے مقابلے میں پاکستان میں ہر محلے میں مساجد ہیں، ائمہ کرام ہیں، امام ہیں۔ کیا حکومت یہ اتنا نہیں کر سکتی؟ یہ جو ریاست مدینہ کا ذکر کرتے ہیں اس کا بھی پورے ملک میں ایک پلاننگ کے ذریعے ایک مہم چلائی جائے جو آگاہی کی ہو اور ان کو بڑھتی ہوئی آبادی کے مسائل کے بارے میں بتایا جائے اور اس کے نقصانات کے بارے میں بتایا جائے، اور اسی طرح وہ بھی سول سوسائٹی سے، علماء کرام سے، مفتیان سے، ائمہ کرام سے مشورہ کریں، بیٹھیں اور ان کو اس بابت نہایت ہی عاجزانہ رنگ سے آگاہ کریں۔ آبادی بڑھنے کی یہ پرابلم ہے اور اس کی یہ پرابلم ہے۔ امید ہے پاکستان بھی اگر اس طرف غور کرے اور آبادی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے، وہ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے یہ حکمرانوں کے اوپر ہے، یہ علماء کرام کے اوپر ہے، یہ مفتیان کے اوپر ہے، اور جتنے ائمہ کرام، جتنے امام صاحب ہیں ان پہ منحصر ہے۔ وہ چھوٹے محلے کے لیول سے اوپر تک یہی ان کو آگاہ کرتے رہیں، آبادی بڑھنے سے ہمارے یہ نقصان ہے،
بادی کنٹرول کرنے کے مارے یہ بھی نقصان ہے۔ اگرچہ وطن عزیز میں بھی مختلف ادوار میں اس سے متعلق فیملی پلاننگ اور کئی عنوانات متعارف کرائے گئے، تاہم ان کے محدود اثرات بھی دیکھے جاتے ہیں۔ یہاں اس بات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں آبادی کا دباؤ شہروں کی طرف زیادہ ہونے کی وجہ سے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دیکھنے میں یہ آیا ہے کراچی، لاہور، فیصل آباد اور راولپنڈی اس وقت سب سے بڑے گنجان شہر ہیں۔ بے تحاشا آبادی کے باعث اسے رہائشی مکانات، پانی کی قلت، فضائی آلودگی، ٹرانسپورٹ کی کمی اور صحت کے منصوبوں کا فقدان اور لاقانونیت اور بڑھتا ہوا درجہ حرارت جیسے مسائل کا پاکستان کو سامنا ہے۔ دوستو، ہم صرف گزارش ہی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے شہری علاقوں پر آبادی کا دباؤ کم کرنے کے لیے دیہی علاقوں کی ترقی پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس طرح نئی صنعتوں کے قیام کو بھی اولویت دی جائے تاکہ دیہی علاقوں میں شہر میں آنے کا رجحان بند ہو اور ان کو ان کے گھر کے پاس ہی ہر سہولت فراہم کی جائے۔ دوستو، یہ تھا ایک اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ پاکستان کے بارے میں۔ دوستو، یہ ایک نہایت ہی اہم مسئلہ ہے۔ اس میں حکومت وقت بھی اپنے ساتھ مفتیان کو، ائمہ کرام کو اور علماء کرام کو ساتھ ملا کر، اس کے ساتھ ہی سول سوسائٹی ہو، سماجی کارکن ہوں اور NGOs ہوں کے ساتھ ایک مکالمہ کیا جائے اور وہاں حکمت عملی تیار کی جائے، کس طرح اس آبادی کے مسئلے پر قابو پایا جا سکے۔ اور ہم امید کرتے ہیں حکومت اس سلسلے میں تعاون کرنے کی کوشش کرے گی۔ ساتھ ہی ہماری گزارش ہے علماء کرام سے، مفتیان سے، ائمہ کرام سے، جو ہر محلے میں مسجد ہے، ان کے امام صاحبان سے پبلک کو یا عوام کو اس بات سے روشناس کرائیں آبادی بڑھنے کے کیا مسائل ہوتے ہیں۔ اس میں نہ علاج ہوتا ہے، نہ گھر ملتا ہے، نہ تازہ ہوا ملتی ہے۔ یہ سلسلے، یہ مسائل پاکستان کے ساتھ ہیں۔ دوستو، آئیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھتے ہوئے اس جیسے مسائل پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں۔ مگر اس سے بیشتر اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا ظاہر خیال کریں۔ اس کے ساتھ ہی سبسکرائب کریں، اور دوستو جانے سے بیشتر بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔